اچھا عبد الباسط صاحب، اب یہ جو معاملہ ہے، جس طرح یہ فرار ہوئی ہیں وہاں سے، اب یہ بھارت میں رکتی ہیں، کہیں اور جاتی ہیں، یہ بھی جلد پتہ چل جائے گا، بھارت کی پریشانی بھی سب کے سامنے ہے، لیکن آگے جا کے میرے خیال سے اور بھی بہت سے معاملات ہیں جو کہ کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ اشرف غنی آپ کو یاد ہوں گے، وہ کس طرح ان کی جو جائیدادوں کے معاملات اور کتنا پیسہ جمع کیا، اسی طرح کہیں ان کی بھی کرپشن کی داستانیں بھی کھلیں گی، آپ کو لگتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ تو دیکھیے اٹ گوز وداؤٹ سینگ، اور بہت کرپشن کی باتیں تو ہم پہلے بھی بنگلہ دیش کے حوالے سے سنتے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر سوئٹزرلینڈ کے بینکس میں ان کے اکاؤنٹس ہیں، یا یو کے میں ہیں، کہاں ہیں، یا فار دیٹ میٹر یو اے ای میں ہیں، ہو نوز. تو ابھی یہ کھلیں گی باتیں، کیونکہ ان کی شاید جو چھوٹی بہن ہے وہ فن لینڈ میں رہتی ہیں، تو شاید وہاں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ فن لینڈ چلی جائیں. وی ڈو ناٹ نو یٹ، بٹ میرا اپنا، جس طرح میں نے پہلے کہا، کرپشن کے کیسز بھی کھلیں گے. ابھی جو ہلاکتوں پہ جو انکوائری کمیشن بیٹھے گا وہ بھی اپنی تحقیقات کرے گا، اور شاید ان کو بلانا بھی چاہیں واپس. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ملک ان کو پناہ دیتا ہے، پولیٹیکل اسائلم بھی دیتا ہے. یو کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، بھارت کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرا خیال ہے بھارت ان کو کسی نہ کسی طور اوبلائج اچھا کرے عبد گا وہاں الباسط بھی. صاحب، یہ جس طرح بھارت کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بے روزگاری کا شکار ہیں. اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں، ان کے ڈرامے دیکھیں، ان کی فلمیں دیکھیں، تو وہ کروڑوں کی، اربوں کی، کھربوں کی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے وہاں پر تمام دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن اگر ان کی عام عوام کا حال دیکھا جائے تو ایک مطلب غربت کی لکیر سے نیچے بہت زیادہ غربت ہے وہاں پہ. جو عام لوگ ہیں گھر افورڈ نہیں کر سکتے، جس طرح کی وہ بستیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے میڈیا کے تھرو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا کچھ دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، شائننگ انڈیا دکھایا جاتا ہے، در حقیقت برننگ انڈیا ہے جہاں پہ کوئی مائنورٹی سیف نہیں ہے. انگریزی والا سفر وہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، پھر جس کو موقع ملتا ہے وہ اردو والا سفر بھی کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. خالصتانی تحریک آپ کے سامنے جو شروع ہوئی ہے وہاں پہ، اس کے علاوہ وہاں پہ کرسچن سفر کر رہے ہیں، مسلمان وہاں پہ سفر کر رہے ہیں، ان کی جو نچلی جات پات کا کانسیپٹ، دلت وہاں پہ کتنا سفر کرتے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے. بے روزگاری کی شرح کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ سوال آیا جو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس کامیاب تحریک کے بعد کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بھارت میں بھی ایسی کوئی تحریک زور پکڑ سکتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی تحریک زور پکڑ سکتی ہے. اس کی دیکھیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں آپ ان سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، لیکن ایک انتخابات کا جو عمل ہے اس پہ کوئی زیادہ آوازیں نہیں اٹھتی. بنگلہ دیش کا ایشو یہ رہا کہ جتنے بھی 3-4 الیکشنز ہوئے جس میں شیخ حسینہ نے جیتی ہیں، وہ سارے کنٹروورشل تھے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. لیکن ہمیں بھارت میں ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ وہاں پہ بڑی پاورٹی ہے، اکنامک سچویشن ایسی نہیں ہے جہاں پہ جیسے میں دکھائی جاتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے نا، وہ 3.5 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، لیکن وہ اپنا مقابلہ چین کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. چین کہاں 21 ٹریلین ڈالر کی اکانومی اور کہاں بھارت. تو یہ ایک نیریٹو بلڈ انہوں نے کیا ہے، اور کیونکہ اس وقت گلوبلی اگر آپ دیکھیے تو امریکہ کو بھارت کی ضرورت ہے ٹو کاؤنٹر چائنا، تو بھی ایک لحاظ سے ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ان کے لیے ایک پازیٹیو رول پلے کرتی ہے. اکنامکلی ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے، 7-8% گروتھ ریٹ ہے ان کا، لیکن ابھی جو چاند ہے بہت دور ہے اور اتنا آسان نہیں ہے، اور ان کو بھی آگے 30-40 سال چاہیے ٹو کیچ اپ چائنا. تو ابھی بہت امتحان اور بھی ہیں عشق. تو بھارت کو جو چلے ہے ابھی اپنی پاورٹی سے بھارل میں دیکھ نہیں رہا کہ بھارت میں اس قسم کی صورتحال ہو سکتی چلیں، ہے. آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں لاسٹ میں جاننا چاہوں گی کہ اس پوری صورتحال کے خطے پہ بھی کوئی اثرات پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ اگر، کیونکہ دیکھیں پاکستان نے بہت کوشش کی پچھلے کئی دہائیوں سے کہ ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے. ہم نے شیخ حسینہ کو کئی بار مدعو بھی کیا پاکستان، لیکن چونکہ بہت پرو انڈیا تھیں تو وہ انڈیا کی لائن ہی ڈرو کرتی رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی اپرچونٹیز پیدا ہوں گی، بنگلہ دیش کے لیے بھی ہوں گی، اور ایک خطے میں جو بھارت بلی کرنا چاہتا ہے تمام اپنے چھوٹے ہمسایوں کو، وہ بھی ایک لحاظ سے کم ہوگا. اور اگر پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر کام کریں
اور پوٹینشیل بہت ہے. تو ہم جو بھارت کی ایک چودراہٹ ہے یا وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جو ایک خطے میں ریجنل کوآپریشن اس کو بھی ہم فروغ دے سکتے ہیں, سارک کو ہم ریوائیو کر سکتے ہیں, تو اپرچونٹیز آر دیئر, اور میرے خیال میں اس کے مثبت نتائج نکلیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.